خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وسعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد سماعت فرمائیں ایک قطع دیکھیں مجید بھائی کہ نمازیں خوب پڑھتا ہوں دعائیں یاد کرتا ہوں نمازیں خوب پڑھتا ہوں دعائیں یاد کرتا ہوں میں ایسے اتباع سید سجاد کرتا ہوں میں ایسے اتباع سید سجاد کرتا ہوں کہا اصغر نے ظالم سے کہ تو لشکر پر نازاں ہے کہا اصغر نے ظالم سے کہ تو لشکر پر نازاں ہے ابھی میں مسکرا کے کم تیری تعداد کرتا ہوں ابھی میں مسکرا کے کم تیری تعداد کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ ایک خطا اور دیکھیں مجید بھائی شہنشاہ بلڈنگ کی طرح میں کہ اللہ نے اعمال کا دفتر نہیں دیکھا اللہ نے اعمال کا دفتر نہیں دیکھا سجدے کا نشان میری جبیں پر نہیں دیکھا اور اس وقت تلک دی نہیں جنت کی ضمانت اس وقت تلک دی نہیں جنت کی ضمانت جب تک کہ نشان غم سرور نہیں دیکھا جب تک کہ نشان غم سرور نہیں دیکھا اور اس کو غم دنیا نے پلٹ کر نہیں دیکھا اس کو غم دنیا نے پلٹ کر نہیں دیکھا جس نے بھی سوائے غم سرور نہیں دیکھا جس نے بھی سوائے غم سرور نہیں دیکھا اور شعر بطور خاص دیکھیں کہ ہاں فتح مبیں بن گیا اقدام اسی کا ہاں فتح مبیں بن گیا اقدام اسی کا وہ جس کا قدم ہم نے زمیں پر نہیں دیکھا وہ جس کا قدم ہم نے زمیں پر نہیں دیکھا اور آخری شعر کہ کہتا ہے دشمن سے اذا کے یہی کہتا ہے خدا سن دیکھیں مجھے بھائی بطور خاص کہ دشمن سے اذا کے یہی کہتا ہے خدا سن منقار ابابیل میں پتھر نہیں دیکھا منقار ابابیل میں پتھر نہیں دیکھا ایک رات میں تبدیل کیا خود سے ہی خود کو ایک رات میں تبدیل کیا خود سے ہی خود کو حر جیسا مقدر کا سکندر نہیں دیکھا حر جیسا مقدر کا سکندر نہیں دیکھا ایک صلوات بھیجیں محمد اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا موجز عباس زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں آپ حضرات تھوڑا اندر اور تشریف لے آئیں نعرہ صلوات فاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق سیدنا وشفیعنا وہادی نبینا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وقتلتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک فی کتابہ المبین هو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلنک شاہدکم بشیرا و نذیرا صلوات بھیجیے محمد۔ واجب الاحترام معزز سامعین، 1442 ہجری کے عزائے امام میں آپ لوگ تشریف فرما ہیں۔ یہ جو سال چل رہے ہیں، اس سال کی جو عزا ہو رہی ہے بہت ہی قیمتی عزاداری ہے، اور جہاں پر بھی عزا منعقد ہو رہی ہے جتنی ہو سکے مجلسوں میں شامل ہوں، جتنا ہو سکے اس عزائے امام حسین میں اپنی شمولیت، اپنی حاضری دیں، کیونکہ یہ ہم لوگوں کا کبھی کبھی اللہ اپنے ان بندوں سے جو اس کے خاص ہوتے ہیں کچھ امتحانات لیتا ہے کہ بیدار لوگ کتنے ہیں، غافل لوگ کتنے ہیں، تو ہمیں اپنی بیداری کا اظہار کرنا ہے ان عزائے امام حسین میں شامل ہو کر۔ ایک صلوات آپ حضرات بھیجیے محمد۔ عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس مجلس کا، اس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلنک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ اس اعلان سے سمجھیے گا کہ آج اس آیت کے ہوتے ہوئے قرآن مجید میں اس آیت کا ہونا، موجودگی ہونا، اس کے بعد مسلمانوں کا اتنا گمراہ ہونا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھیج کر نبی بنایا۔ اب آپ سمجھیے کہ کس کی بات کی تصدیق کی جائے۔ مسلمان آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے بھیجا گیا بعد میں نبی بنایا، لیکن اللہ نے اعلان کیا کیا کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد شاہدکم، اور آپ کو گزشتہ نبیوں پر گواہ بنا کر بھیجا، و بشیروں، اور آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، و نذیرا، یعنی آپ کو جہنم کے خوف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات محمد۔ یعنی کیا کام ہے نبی کے؟ ہمارے نبی بنا کر بھیجا، یعنی پہلے نبی بنایا تو جب خلق ہوئے جبھی سے نبی بنایا گیا۔ اب آپ سمجھیے کہ مسلمان آج تک رسول اللہ کو صحیح سے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، معرفت نہیں ہے رسالت کی۔ یہ اتنے اختلافات جو دین میں ہوئے ہیں، اس کی دلیل ہے کہ بھئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اشہدو ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اگر یہ سب لوگ صحیح سے رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوتے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہوتے، قرآن سے اگر ہدایت لیے ہوتے، تو آج اتنے فرقے مسلمانوں میں ہرگز نہ ہوتے۔ یہ اختلافات کیوں ہوئے؟ اختلافات اس لیے ہوئے کہ انہوں نے کتابیں ان لوگوں سے لی، انہوں نے تاریخ ان لوگوں سے لی۔ دیکھیے تاریخ لکھنے والا واقعات کو جمع کرتے ہیں، اس کو تاریخ بنتی ہے۔ جو واقعات کو جمع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مورخ، اور پھر وہ تاریخ بن جاتی ہے۔ تو تاریخ تو اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ تاریخ کوئی سند نہیں ہے اس بات کی کہ یہ صاحب تاریخ اچھی ہے۔
تاریخ کسی کی بھی لکھی جا سکتی ہے، اور لکھنے والا حکومت کے دباؤ میں بھی تاریخ لکھتا ہے، لکھنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے انداز میں بھی تاریخ لکھتا ہے، جس سے نفرت کرتا ہے اس کا بھی اثر اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو تاریخ تو ہے نہیں، تاریخ رسول اللہ کی ہے۔ اب کہاں ہے رسول اللہ کی تاریخ؟ قرآن مجید میں۔ بھائی رسول اللہ کی تاریخ اگر بیان کرنی ہے تو مطابق قرآن کریے، لیکن آپ نے خلاف قرآن تاریخ بیان کی ہے، خلاف قرآن تاریخ بیان کی ہے۔ بھئی اہل بیت کی تاریخ بھی قرآن سے ہے، رسول اللہ کی تاریخ بھی قرآن سے ہے، لیکن آپ نے جو اپنی تاریخیں گڑھی ہیں، ایسے ایسے لوگوں سے روایتیں لی ہیں، لیکن اہل بیت سے اگر روایت لیتے تو آج اتنی گمراہی نہ ہوتی۔ اہل بیت اطہار سے اگر روایتیں لیتے، کیونکہ جس کے گھر میں دین آیا ہو، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو، جن کے گھر میں طریقے آئے ہوں، فرشتہ جبرائیل جن کے گھر کا نوکر بن کے آیا ہو، جو فرشتہ وہی لے کے آتا ہے وہی خدمت کرنے بھی آتا ہو، تو وہ گھر والے ہی بتائیں گے کہ بہترین اسلام کیا ہے۔ یہ آج اختلافات اتنے ہو گئے، نماز میں اختلافات ہیں، روزے میں اختلافات ہیں، حج کے طریقوں میں اختلافات ہیں، زندگی گزارنے کے اختلافات ہیں۔ آپ نے رسول اللہ کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں۔ یہ اختلافات کیوں ہوئے؟ کہاں سے پیدا ہوئے یہ اختلافات؟ بھائی بعد رسول کیوں اختلافات ہوئے؟ لیکن ہم نے دیکھا چلیے اختلافات ہو گئے، 25 سال تک تو رہے، 25 سال تک 3 حکومتیں ہوئی اسلام میں، اختلافات رہے، اور اس کے بعد جب مولا کائنات کی ظاہری حکومت آئی، اور اس کے بعد جب مولا نے حکومت آنے کے بعد، خلافت آنے کے بعد جو پہلی نماز پڑھائی، تو 40 صحابی رسول زندہ تھے جو رسول اللہ کے اصل صحابی تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہم ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جیسی رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے بھائی اصحاب رسول کا یہ چیلنج، یہ دعویٰ کرنا کہ آج ہم نے ایسی نماز پڑھی جیسی رسول اللہ پڑھتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں 25 سال تک ویسی نمازیں نہیں ہوئیں کہ جیسی رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے، ویسی نمازیں نہیں ہوئیں، ویسے طریقے نہیں ہوئے۔ بھئی یہ کیوں یہ سارے معاملات ہوئے؟ یہ بغض اہل بیت میں تو ہوئے۔ بھئی اہل بیت سے آپ نے روایت نہیں لی، اہل بیت سے کوئی حدیث نہیں لی۔ آپ نے جب خلیفہ چن رہے تھے تب بھی اہل بیت کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں تھا۔ بھئی پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، انصار بھی موجود تھے اور مہاجر بھی موجود تھے، اور آپ صاحب رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کر اور پہنچ گئے صاحب وہاں پر خلیفہ چننے کے لیے، اور جو خلیفہ چننے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر بھی لڑائی ہو رہی تھی، مہاجرین میں اور انصار میں لڑائی ہو رہی تھی۔ انصار کون؟ جو مدینے والے ہیں۔ مہاجر کون؟ جو مکے والے ہیں۔ بھائی آپ سمجھیے، نوجوان بچوں کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں۔ انصار کون تھے؟ بھائی آپ نے سنا ہوگا نا، انصار اور مہاجر۔ انصار وہ ہیں جو مدینے والے ہیں، مہاجر وہ ہیں جو ہجرت کر کے مکے سے آئے۔ تو انصار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے خلافت پر ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کی نصرت کی، رسول اللہ کی مدد کی مدینے میں۔ مہاجر کہتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے اسلام قبول کیا اور ہم مکے سے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے۔ تو یعنی دونوں فرقوں میں جھگڑا چل رہا تھا۔ وہاں تیسرے یہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ تم بنو گے، ہم بنیں گے خلیفہ۔ آپ سمجھیے کہ خلافت نہ ہو گئی، کوئی ایسی ویسی شے ہو گئی۔ بھائی یہ سارا عمل، آپ کوئی، مجھے چیلنج ہے مجھے پورے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے، کہ کوئی یہ بتا دے کہ یہ جو عمل ہو رہا تھا یہ مطابق قرآن تھا یا خلاف قرآن تھا؟ یہ جو عمل ہو رہا تھا یہ مطابق قرآن تھا یا خلاف قرآن تھا؟ اگر آپ کہیں گے مطابق قرآن تھا تو مجھے بتائیے کہ کس نبی نے اپنا جانشین اس طریقے سے بنوایا ہو جیسے آپ لوگ بنا رہے ہیں؟ ایک سلوات بھیجیے محمد والے بھائی کس نے بنایا؟ بھائی آپ حضرت آدم کی خلقت سے، حضرت آدم علیہ السلام 13,500 سال پہلے اللہ نے اعلان کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں آپ سمجھیے آیت۔ اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حضرت آدم کے لیے نازل ہوئی تھی، آدم کو زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو چلیے آدم بن گئے تھے تو اس کے بعد قرآن میں تو نہیں رہنا چاہیے تھا۔ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی آیت پڑھیے تو آج بھی اللہ بول رہا ہے کہ تم میں، تمہارے لیے
قیامت تک کے لیے اللہ بول رہا ہے. تو آج بھی اگر آپ قرآن میں یہ آیت پڑھیں گے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ کا یہی اعلان سمجھ میں آئے گا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی اعلان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنا سکتا، اللہ ہی خلیفہ بنانے والا ہے. تو کیا آپ کو اللہ نے بنایا؟ نہیں. کہا کہ اجماع ہو گیا تھا. اجماع کسے کہا جاتا ہے؟ مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، انہوں نے ووٹنگ ہوئی اور انہوں نے صاحب خلیفہ بنا دیا. بھائی اجماع ہو گیا تھا. تو سب سے بڑا اجماع تو غدیر کے میدان میں ہوا. اس سے بڑا اسلام کا کوئی مجمع اکٹھا نہیں ہوا، اس سے بڑا تو اجماع ہی نہیں ہوا کہ 1,40,000 کے قریب لوگ تھے. بھائی تاریخوں میں تو یہی ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ، 1,40,000 تک لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول موجود تھے. اور وہاں پر علل اعلان، ایک کمرے کے اندر بند ہو کے نہیں بلکہ علل اعلان اللہ کے رسول کو روکا گیا کہ رک جائیے، اور رک گئے. کہا کہ جو آگے بڑھے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، اور یہیں پہ رک جائیے. اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ہمارے رسول، اور وہاں پر رک گئے. کہا کہ اب اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. یعنی اس وقت نازل نہیں ہوا، یعنی نازل پہلے ہو چکا تھا. آج حکم ہے کہ آج پہنچا دیجئے. اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. عزیزان محترم، بہت ہی توجہ کے ساتھ، بہت زیادہ لمبے وقت تک مجلس نہیں پڑھنی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو آپ لوگ بچائے رکھیے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور شیطان آپ کو بہکانے کے لیے اونچا پجامہ اور مونچھ منڈا کے نہیں آئے گا. آپ ہی جیسا بن کے آئے گا، آپ ہی جیسا بن کے آئے گا، آپ ہی کے بھیس میں آئے گا شیطان آپ کو بہکانے کے لیے. اور آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ باغ کے اندر سب سے زیادہ نقصان طوطا پہنچاتا ہے، کیونکہ طوطا باغ کے رنگ کا ہوتا ہے. کوئی دیکھ نہیں پاتا کہ کہاں سے نقصان پہنچا رہا ہے، کہاں سے نقصان پہنچا رہا ہے. کوا دور سے نظر آ جاتا ہے. تو ہمارے باغ میں، اتنے بہترین خوبصورت اس باغ میں جو لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، ان طوطوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. وہ امامہ بقبہ میں بھی آ سکتے ہیں، وہ آپ جیسے کالے کپڑے بھی پہن کے آ سکتے ہیں، وہ کوئی صلاحیت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ کو بہکا سکتے ہیں. تو ان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب تبلیغی مجلس پڑھیے. بھائی اکثر کہا جاتا ہے نا، ہم لوگ بھی دنیا جہان میں جاتے، سب تبلیغی مجلس پڑھیے. پہلے تو مفہوم تبلیغ بتائیے کہ تبلیغ کا مفہوم کیا ہے. بھائی آپ ان 2.25 مہینوں میں مولویوں پر یہ ہنٹر چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نماز سمجھائیے صاحب مجلسوں میں، روزہ سمجھائیے صاحب مجلسوں میں. بھائی آپ مجھے بتائیے کہ ان 2 مہینے میں اگر ہم نماز روزہ آپ کو پڑھانے لگے تو کربلا کب ہم بچوں کو سکھائیں گے؟ کربلا ہم کب اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ کربلا میں آخر اتنا بڑا مارکا ہوا کیسے ہے؟ بھائی 365 دن آپ کے پاس ہیں. جو نماز پڑھانے والے مولوی حضرات ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نماز پڑھاتے تو نماز سکھائیں بھی کہ نماز ہوتی کیا ہے. نماز کی تبلیغ کا حکم ہی نہیں ہے. پورے قرآن مجید میں 6666 آیات میں صرف ایک آیت ہے تبلیغ کی، صرف ایک آیت ہے تبلیغ کی. کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر دی. تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دو اس پیغام کی جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. تو یعنی تبلیغ کس چیز کی ہوئی؟ ولایت امیر المومنین کی تبلیغ تبلیغ کہلاتی ہے. کس چیز کی تبلیغ؟ یا اللہم صلی اللہ محمد. بھائی کس تبلیغ کا حکم ہے؟ تبلیغ ہے تو ولایت کی، پہنچا دیجئے. پہنچانے کو تبلیغ کہتے ہیں. رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. اگر نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. وہ رسول جو 40 سال تک خاموش رہا، وہ رسول کے جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، وہ رسول کے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے رہا، وہ رسول کے جس کے اوپر اوجڑیاں پھینکی گئیں، وہ رسول جس نے اتنی محنت اور مشقت سے اس دین کو سنوارا ہے. نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج کر کے بتایا، ہر ارکان بتا دیے، اور آخری حج میں رسول سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہ کیا اگر یہ نہ پہنچایا.
تو آپ سمجھیے کہ جس ولایت کے پیغام پر رسالت خطرے میں پڑ جائے تو اگر مولوی ممبر سے ولایت نہ پہنچائے تو اس کی ملائیت بھی نہیں بچتی ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد. تو ولایت تو ہمارا دیکھیے یہ ستون ہے. اور آپ جہاں نماز کی بات آئی ہے تو نماز اگر آپ کو نہیں آتی ہے یا آپ کے بچوں کو نہیں آتی ہے تو اس میں مولوی ذمہ دار نہیں ہے. بالکل ایمانداری سے اور بالکل ممبر سے کہہ رہا ہوں, یہ حکم ہے والدین کے اوپر کہ جب بچہ 5 برس کا ہو جائے تو اس کو وضو سکھائیں, جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو پابندی سے نماز پڑھائیں. اگر آپ کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو گریبان والدین کا پکڑا جائے گا, لیکن اگر ولایت نہ پہنچائے گی تو مولویوں کے گریبان پکڑے جائیں گے, کیونکہ ممبر ولایت کا ہے. یہ ممبر ولایت کا ہے. اس کے لیے ممبر کا اہتمام کیا گیا تھا غدیر میں کہ اونٹوں کے کجاوے کا ممبر بنایا جائے, اور وہاں رسول اللہ کو حکم ہوا تھا کہ علی کو مولا بنا دیا جائے. اور کس طریقے کا انداز ہے, قرآن پڑھیے, قرآن کبھی کبھی اشاروں میں گفتگو کرتا ہے اور ہر کوئی اشارے اس کے سمجھتا نہیں ہے. بھائی کسی کے گھر میں کوئی بچہ ایسا ہو کہ جو بول نہیں سکتا, کسی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے ایسا بچہ کوئی کہ جو بولتا نہیں, سنتا نہیں, لیکن وہ اشاروں میں گفتگو کر لیتا ہے. تو اس کے اشاروں کو سب سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ اس کے گھر والے, باہر والے نہیں سمجھتے. یعنی بچے کے نہ بولنے کے اشارے کو گھر والے بہتر سمجھتے ہیں. ایسے ہی قرآن جن کے گھر میں نازل ہوا ہے اس کے اشاروں کو اہل بیت کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ قرآن نے کہاں کہاں اشاروں میں بات کی ہے. آپ نے تو کہا کہ اللہ جو ہے چاند کی قسم کھا رہا ہے, اللہ سورج کی قسم کھا رہا ہے. بھئی یہ کون سے چاند کی قسم ہے اور کون سے سورج کی قسم ہے؟ اس چاند سورج کی جو فنا ہو جائے گا, اللہ فانی قسمیں نہیں کھاتا ہے. بہت ہی توجہ کے ساتھ, جو چیزیں فنا ہو جائیں گی اس کی قسم اللہ کیوں کھائے گا؟ اللہ تو کوئی اور سورج کی قسم کھا رہا ہے, اللہ تو کوئی اور چاند کی قسم کھا رہا ہے. بھئی آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کو حکم ہوا کہ علی کو بلند کر دیجیے. آپ بتائیے کہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر رسول اللہ نے حضرت علی کو اس طریقے سے بلند کیا کہ جیسے کوئی بہت بڑا شہنشاہ اپنا تاج اٹھا کے اپنے سر کی طرف لے کر آتا ہے. بھئی یہی تو انداز تھا, اور ایسے اٹھایا, اور رسول پورے پیچھے مولا کائنات کے چھپ گئے. ظاہر کون ہے؟ مولا کائنات. رسول چھپے ہوئے ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها, اس سورج کی قسم جو غروب ہو رہا ہے اور اس چاند کی قسم جو طلوع ہو رہا ہے, چاند سورج کے فوراً بعد آ رہا ہے. اب یہ کون سا سورج اور کون سا چاند ہے؟ بھئی یہ آفتاب رسالت کی بات ہو رہی ہے اور مہتاب امامت کی بات ہو رہی ہے, جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. بھئی آفتاب رسالت غروب ہو رہا ہے, یہ آخری حج ہو چکا, بہت جلدی اللہ کی طرف سے حکم آنے والا ہے. اب یہاں سے امامت چلنے والی ہے, اب یہاں سے ولایت چلنے والی ہے. تو اللہ جو ہے سورج کی قسم کھا رہا ہے کہ جو غروب ہو رہا ہے, اور چاند کی قسم کھا رہا ہے جو طلوع ہو رہا ہے. مسلمانوں میں جھگڑا سورج پہ نہیں ہے, چاند پہ جھگڑا ہے. سورج پہ کوئی بتائیے کسی مسلمان میں جھگڑا ہوا ہو, لیکن چاند پہ جھگڑا ہمیشہ ہوتا ہے کہ 29 کا تھا, کہ 30 کا تھا, کہ آج پہلی ہے, کہ آج دوسری ہے. اور یہ جھگڑا کب ختم ہوتا ہے؟ بہت ہی توجہ سے, جھگڑا کب ختم ہوتا ہے؟ جا کے جب چاند 14ویں کا مکمل ہو جاتا ہے. جب 14ویں کا چاند مکمل ہو جاتا ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. جب چاند کامل ہو جاتا ہے, یعنی 14واں ٹکڑا جب چاند پر آ جاتا ہے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ 29 اور 30 پر جھگڑا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم غلطی پہ تھے, وہ پہلا ہی صحیح تھا. تو آج جو یہ امامت پہ جھگڑے ہیں, جب 14واں ٹکڑا ظاہر ہو جائے گا اور چاند مکمل 14ویں کا ہو جائے گا تب وہ لوگ کہیں گے نہیں پہلا صحیح تھا, باقی سب باطل تھے. ایک سلوات بھیجیے محمد والوں. بھئی یہی ہے نا, چاند کے جھگڑے ختم کب ہوں گے؟ جب ظاہر ہو جائے گا, نزول ہو جائے گا. اب یہ نماز کی بات ہے, دیکھیے بہت ہی توجہ کے ساتھ, کیونکہ جلدی جلدی کچھ باتیں عرض کر دوں. کل کی مجلس میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو نماز پڑھنے کی بات ہے, جہاں تک 133 آیتیں ہیں قرآن مجید میں, کہیں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے, بلکہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتیتوا الزکاۃ. ہم تو ابھی تک ادھوری نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے والے بہت ملیں گے, کتنے % زکوٰۃ دینے والے ہیں؟ نماز کے ساتھ ساتھ تو زکوٰۃ کا بھی حکم ہے, نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نماز تم پڑھ رہے ہو اس کو قائم کرو. یعنی اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ نماز ترک نہیں کر سکتے. بھائی ایمان والے ہیں تو نماز ترک
نہیں کر سکتے. اور نماز تو طہارت کی سیڑھی ہے فرش اعضاء تک آنے کے لیے، بہت ہی توجہ کے ساتھ، کیونکہ اہل بیت اطہار کا معاملہ ہے، اور جن کے لیے اللہ نے طاہرکم تطہیرا آیہ تطہیر نازل کی ہے، جن کی طہارت کا اعلان قرآن میں کہا گیا ہے. یعنی دو طہارتوں کا اعلان ہوا ہے. جب جناب مریم کی بات آئی تھی تو اللہ نے طہرکے صرف ایک بار طہارت کا استعمال کیا تھا، لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو طہرکم تطہیرا دو بار طہارت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم ان سے رجس کو دور رکھیں گے اور ان کے قریب نہیں جانے دیں گے. تو یہ اہل بیت ہیں طاہر. تو ان طاہر کے پاس جانے کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمارا بھی تو پاکیزہ ہونا ضروری ہے، ہماری بھی تو طہارت ضروری ہے. بھائی ہماری طہارت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اب آپ اللہ سے کہیں کہ پروردگار میرا تو جسم بھی پاک ہے، میرا تو لباس بھی پاک ہے، اب وضو کی کیا ضرورت ہے؟ تو آواز آئے گی کہ یہ ظاہراً پاکیزگی ہے. وضو تمہاری روح کو پاک کرتی ہے. وضو کا کام کیا ہے؟ آپ کی روح کو پاک کرتی ہے. یعنی جب تک روح پاک نہ ہوگی جب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قربتاً اللہ تو آپ نے کہا تو وہاں پہ جسم قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے روح قریب ہوتی ہے. قربتاً اللہ میں روح قریب ہوتی ہے. یعنی آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو روح قریب ہوتی ہے. اب روح جب پاک ہوگی کس سے؟ وضو سے. یعنی وضو کا کام ہے روح کو پاکیزہ کرنا. قرآن کی تلاوت عقل کو پاکیزہ کرتی ہے. بہت توجہ. پانی تو آپ کے جسم کو پاک کر چکا، اب روح کو پاک کیا وضو نے، اور قرآن کی تلاوت نے پاک کیا آپ کی عقل کو. تو یہ اتنی پاکیزگی ہو گئی تب آپ اس لائق ہوئے کہ اب آپ یہاں آئیں. اور یہاں کی کیا ہوا؟ یہ ہے ولایت کا مرکز. بہت توجہ. یہ ہے ولایت کا مرکز. یہ ذکر اہل بیت ولایت کا مرکز ہے. یہ مجلس سید الشہداء ولایت کا مرکز ہے. بھائی روح پاک ہو گئی وضو کرنے سے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہو گئی، یہاں آنے سے نسلیں پاکیزہ ہوتی ہیں. اس جگہ پر آنے سے نسلیں پاکیزہ ہوتی ہیں. اور یہ وہ سفینہ نجات ہے کہ جہاں کشتی نوح کو نجات ملتی ہے. یہ وہ سفینہ نجات ہے. یہ فرش اعضاء کوئی عام فرش اعضاء نہیں ہے. کبھی شہزادی نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ مصلی بچھاؤ تو میں بھی مصلی پہ آؤں گی، جب آپ نماز پڑھنے کا مصلی بچھانا تو میں بھی وہاں آؤں گی؟ کہیں وعدہ ہے ایسا؟ لیکن نہیں، جب فرش اعضاء بچھانا تو میں وہاں حاضر ہوں گی. یعنی یہ فرش اعضاء پہ ہم ہی آپ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کون ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن انسان کا مزاج بڑا عجیب و غریب ہے کہ اس کے گھر میں کوئی منسٹر آ جائے تو فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں منسٹر آئے تھے، ہمارے یہاں گورنر آئے تھے. ارے فخر ہم اس بات پہ کرتے ہیں چاہے ہمارا گھر بہت چھوٹا سا کیوں نہ ہو، چاہے اس پہ چھپر ہی کیوں نہ پڑا ہو، چاہے ایک دری فرش اعضاء پہ کیوں نہ بچھی ہو، فخر اس بات پر ہے ہمارے یہاں عالمین کی سردار شہزادی کونین آئی تھی، ہمارے یہاں سید الانبیاء تشریف لائے تھے، ہمارے یہاں سید الوسین تشریف لے کے آئے تھے. کیا یہ فخر کرنے کی باتیں نہیں ہیں؟ لیکن عزیزان محترم آج زمانہ انسان بالکل مختلف انداز میں جا رہا ہے. بہرحال جس طریقے سے خلیفہ بنایا جا رہا تھا وہ خلیفہ چن لیے گئے، لیکن ایک بھی شخص اہل بیت کا اس میں موجود نہیں تھا. اب اس پر ظلم یہ ہوا کہ تاریخ جو صحیح بخاری میں لکھی ہے کہ صاحب 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی. 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی. اس کا مطلب 6 مہینے کے بعد کر لی تھی. میں کل کی مجلس میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی سے بیعت مانگنا کفر ہے. بیعت مانگتے ہی کافر ہو جائے گا. اور اگر یہ کہہ رہے ہو کہ بیعت کر لی تو بالکل پکے سند ہے کہ آپ کافر ہو چکے ہو. اور اس کی دلیل ہے کیونکہ حضرت علی نفس جو ہے بیعت کرتا ہے، نفس بیعت کرتا ہے انسان کا نفس. اور بیعت کا مطلب ہے بیچ دینا، نفس کو بیچ دینا دوسرے کے ہاتھ میں. ہماری ہر رضا ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارا مال ان کے ہاتھ میں، ہماری اولادیں ان کی غلام. ان کی مرضی کے بغیر ہم اولاد کو تربیت نہیں دے سکتے، ان کی مرضی کے بغیر ہم مال خرچ نہیں کر سکتے. یعنی یہ بیعت ہو رہی ہے. اب حضرت علی کا نفس شب ہجرت اللہ نے خرید لیا، مباہلہ میں رسول اللہ کا نفس ہو گیا. اب مولائے کائنات وہ شخصیت ہیں کہ جو نفس اللہ بھی کہلاتے ہیں اور نفس رسول اللہ بھی کہلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بیعت کی تو یہ کفر کا جملہ ہے، کیونکہ حضرت علی کا بیعت کرنا اللہ کا بیعت کرنا اور رسول اللہ کا بیعت کرنا ہے. جس نے حضرت علی سے بیعت مانگی اس نے اللہ سے اور اس کے رسول سے بیعت مانگی، اور اللہ سے بیعت مانگنا کفر ہے اور رسول اللہ سے بیعت مانگنا کفر ہے. تو یہ مولائے کائنات کی ذات ہے. عزیزان محترم آپ سمجھیے کہ ولایت امیر المومنین ختم نبوت کی دلیل ہے.
اگر ولایت کو تمام مسلمان ایکسپٹ کر لیتے تو جھوٹے نبی پیدا نہ ہوتے. جھوٹے نبیوں کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے نہ نبوت کو صحیح سے سمجھایا نہ ولایت کو صحیح سے سمجھایا. ولایت ختم نبوت کی دلیل ہے. ختم نبوت ہے کہ ولایت شروع ہو گئی. یہاں سے نبوت ختم ہے, اب یہاں سے ولایت چلنی ہے. اور ولایت احکام الہی ہے. اور حضرت علی علیہ السلام ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے. اور انہوں نے سجدے کیے, نمازیں پڑھی. ایسی عبادت کہ کوئی کر نہیں سکتا. آج امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. تو سارے معصوم زین العابدین ہیں, لیکن انہوں نے جس جگہوں پہ نمازیں پڑھی ہیں وہ الگ میٹر ہے. لیکن یہ امام فرماتے ہیں کہ میں اس دن اپنی عبادتوں کو سمجھوں گا کہ میں نے عبادت کی کہ جتنی میں اپنی دادا جیسی کبھی عبادت کر کے دکھاؤں. تو یعنی حضرت علی کی عبادتوں کا کیا کہنا, جن کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جائے, تو خالی ضرب عبادتوں سے افضل ہو جائے تو ان کی عبادتوں کا کیا کہنا ہوگا, ان کے علم کا کیا کہنا ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. تو تاریخ اسلام میں سوائے علی کے ہے کیا, کوئی بتائیے مجھے. آپ لوگ کہیں گے کہ صاحب ولایت کا جہاں سے معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے, مان لیا حضرت علی کو ولایت دی اللہ نے, لیکن امام حسن کو کہاں ولایت تھی, امام حسین کے پاس کہاں ولایت تھی, یا اور معصومین کے پاس کہاں ولایت تھی. تو بھائی آپ اتنا سمجھیے, ایک چیز تو تحفہ جس کو ملتا ہے اسی کا رہتا ہے. بعد میں نسل فخر کرتی نہیں ہمارے دادا کو یہ تحفہ ملا تھا, ہمارے دادا کو یہ تحفہ ملا تھا. تو یعنی دادا کا ہی تحفہ کہلائے گا, اولاد کا کہلائے گا. لیکن کوئی شے انسان خرید لے, رجسٹری ہو جائے, تو نسلوں میں وہ برقرار رہتی ہے. باپ کی ملکیت اولاد کے نام پہ آ جاتی ہے, ان اولاد کے بعد ان اولاد کے نام پہ آ جاتی ہے. یعنی خریدی ہوئی شے تبدیل ہوتی رہتی ہے, ملکیت نسلوں میں آتی رہتی ہے, اولاد در اولاد جاتی رہتی ہے. وہ ملکیت اکیلے کی نہیں رہی. یعنی باپ نے کوئی چیز خریدی تو اب اس کے مالک بعد میں اولاد ہے, پھر ان کی اولاد ہے, پھر ان کی اولاد ہے. تو ولایت اللہ نے حضرت علی کو تحفے میں نہیں دی تھی, بلکہ شب ہجرت سوئے تھے, رسول اللہ کی نصرت کی تھی, اور اس جان بچانے کے عوض میں اللہ نے نفس کو خریدا اور ولایت دے دی. تو یعنی نفس کے بدلے میں ولایت خریدی مولا کائنات نے. تو جو چیز خریدی ہو وہ نسلوں میں برقرار رہتی ہے. اب ہم سے نہ کہیے گا جو مولا کائنات نے شے خریدی, مولا کے بعد امام حسن کے پاس ولایت ہے, ان کے پاس امام حسین کے پاس ولایت ہے, ان کے بعد چوتھے امام کے پاس ولایت ہے, اور یہی ولایت حجت القائم تک ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. تو اللہ نے اعلان کیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناکا, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا, وشاہدکم, اور گواہ بنا کر بھیجا گزشتہ نبیوں پر. تو گواہی تو وہ دے گا جس کے سامنے عمل ہو رہا ہو. آدم کی نبوت ان کے سامنے ہے, نوح کی نبوت ان کے سامنے ہے, ابراہیم کی نبوت ان کے سامنے ہے, ان کی گواہی. تو جو رسول ہیں ان کے لیے بڑا اعلان ہے کہ آپ کو ہم نے گواہ بنا کے بھیجا نبیوں پر. اور جو سید الانبیاء کا گواہ ہو اس کی شان کیا ہوگی. بھائی کون ہے کائنات کے اندر جو سید الانبیاء کا گواہ ہے سوائے امیر المومنین کے, سوائے حضرت علی کے. حضرت علی گواہ ہے رسول اللہ کی رسالت پر. اگر انہوں نے گواہی دی تو رسالت ہے, اور اگر رسالت بچتی ہے تب آدم کی نبوت بچتی ہے, پھر نوح کی رسالت بچتی ہے, پھر ابراہیم کی نبوت بچتی ہے. یہ 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں حضرت علی کی گواہی پر ہیں. اور کائنات کا کوئی رہبر, کوئی شخص, کوئی فرد دنیا کا, چاہے نبوت میں ہو, چاہے رسالت میں ہو, چاہے ولایت میں ہو, کوئی بھی ہو, ولی ہو, اولیاء ہو, اوصیاء ہو, کوئی بھی فرد مجھے تاریخ میں بتائیے کہ جو دنیا سے جاتے وقت کامیابی کا اعلان کر کے جا رہا ہو کہ میں اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں. یہ واحد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ سر پہ ضرب لگتی ہے, کہتے ہیں فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو کے جا رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. بھائی علی کامیاب ہو کے جا رہے ہیں نا. اور قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, ایک تو یہ ایک پروپوگنڈا ہوا کہ صاحب وہ قیامت کے دن ماں کے نام سے آواز دی جائے گی, کچھ لوگ کہتے ہیں باپ کے نام سے آواز دی جائے گی. یہ پروپوگنڈا یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے. عیسائیوں نے
اور یہودیوں نے جب آپس میں باتیں چلتی تھیں تو یہودیوں نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے وہ ماں کے نام سے آواز دے گا، باپ کے نام سے آواز دے گا. تو اب حضرت عیسیٰ کے تو باپ نہیں تھے تو عیسائی خاموش ہو گئے. اب عیسائیوں نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ بولے باپ کے نام سے نہیں بلکہ ماں کے نام سے آواز دی جائے گی. اور پھر اس پہ ایک پروپیگنڈا یہ کہ اس لیے کہ کسی کے عیب ظاہر نہ ہو، ماں کا معاملہ ہے، وہاں پہ شرمندگی نہ ہو، اس لیے. تو یہ ماں اور باپ کا معاملہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم روز قیامت ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جس کا امام کامیاب ہوگا اس کے چاہنے والوں کے اعمال دیکھے جائیں گے، جس کا امام ہی ناکام ہوگا تو میں امام کے جہنم میں پورے گروہ کو پھینک دیا جائے گا. اب آپ سمجھیے، ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جو دنیا میں اعلان کر کے جا رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں، اور اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے یا علی انتا شیعتکم ہم الفائزون، یا علی آپ کامیاب اور آپ کے شیعہ کامیاب، ورنہ کوئی کامیاب نہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اعلان ہے شیعہ کامیاب. لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ شیعہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ تو یہودی بڑے نمبر پہ ہیں، ان کے بزنس چل رہے ہیں، عیسائی پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں. ہم لوگ کہاں ہیں؟ نہ زردوزی کا کام چل رہا، نہ کچھ کام چل رہا، اور ہم لوگ کون سی کامیابی؟ تو بھائی دولت و ثروت کو کامیابی تھوڑی کہا جاتا ہے. دولت و ثروت کامیابی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ شیعہ اس لیے کامیاب ہیں کہ دنیا کے ہر مذہب نے تبدیلی مذہب کے مشن چلائے، دولت دے کے مذہب تبدیل کیے لوگوں نے، لیکن شیعہ اس لیے کامیاب ہے کہ اس کے آگے دولت کا ڈھیر لگا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم حضرت علی کے خلاف بول کے دکھاؤ، تم اپنا مذہب چینج کر کے بتاؤ. تو یہ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ وہ فاقے کر لے گا، مر جائے گا، لیکن مذہب شیعہ، مذہب اہل بیت کبھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا. یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے. اور روز قیامت بس یہی لوگ تو کامیاب ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، اور اس کے بعد اولو الامر کی اطاعت کی ہے. اللہ نے علم ان کو عطا کیا. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ معاذ اللہ لکھے پڑھے نہیں تھے، جاہل تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جبریل آگے پڑھاتے تھے. بھئی ایسے رسول کو ہم نہیں مانتے. آپ نے رسول کے مرتبے کو گرا ہی اتنا دیا کہ ہم سے فضیلت امیر المومنین سن کے آپ کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اگر آپ ہم سے سنیں رسول اللہ کی تعریف تو ہم نے حضرت علی کو حضرت علی کے کہنے سے مولا نہیں مانا ہے، ہم نے رسول اللہ کے کہنے سے مولا مانا ہے. ہم نے حضرت علی کو رسول اللہ کے کہنے سے امام مانا ہے. ہم نے رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد علی سے افضل کوئی نہیں ہے، اور علی کے ساتھ حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اگر پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے اور علی تنہا ایک طرف نظر آئے تو اگر تم کو گمراہی سے بچنا ہے تو علی کی طرف رجوع کر لینا، علی تم کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے. یعنی یہ اعلان ہے، یہ فضیلت ہے. اللہ بھی تعریف کر رہا ہے، قرآن بھی قصیدے پڑھ رہا ہے، رسول اللہ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں، لیکن امت کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حضرت ابو طالب کا ایمان کان میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اعلان ولایت سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو زور سے بول کے کہا گیا تھا. اور کان میں کہہ دیا کہ صاحب چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اور نہیں پڑھا. تو جب کان میں کہا تھا تو بھئی کس نے سنا؟ جب کان میں ہی بات ہو رہی تھی تو پھر کس نے سنا؟ اور 3 راوی پیش کیے جاتے ہیں. ایک عبداللہ ابن عباس، دوسرے ابو ہریرہ ہیں. عبداللہ ابن عباس جو ہیں ان کا سن اس وقت 2 برس کا تھا جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور ابو ہریرہ اس وقت تک ایمان ہی نہیں لایا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. ایک اور شخص ہیں جن کا تاریخ میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے، فرضی ہیں. تو بھئی یہ دلیل کس بات کی ہے؟ اچھا کیا آخری وقت میں اگر کلمہ پڑھ لیتے تو بخشش ہو جاتی؟ اگر آخری وقت میں حضرت ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے تو کیا بخشش ہو جاتی؟ تو اللہ کو پھر فرعون کو بھی بخشنا پڑتا، وہ بھی تو آخری وقت میں توبہ کر رہا تھا، وہ بھی تو آخر وقت میں اللہ کا کلام، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا. ایمان ابو طالب، اللہ اکبر. یہ آل عمران کا جو ذکر ہے قرآن میں، یہ عمران ابو طالب کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. حضرت ابو طالب کی شان ایسی شان ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے کہ جو حفاظت کر رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں رسالت کی، اور پال رہے ہیں ولایت کو بھی. یعنی کائنات کی 2 بڑی شخصیتیں
خیر البشر، ایک ہی نور، دو برابر حصے، رسالت ہے اور امامت ہے، جس کی پرورش کر رہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پالنے والا اس کو اپنے جیسا بنا لیتا ہے۔ یعنی کائنات میں ہر گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا طریقہ وہی ہے جو اسلام کا طریقہ ہے، لیکن پالنے والا یہودی کے گھر ہے تو یہودی بنا لیتا ہے، ہندو کے گھر ہے تو ہندو بنا لیتا ہے، مسلمان کے گھر ہے تو مسلمان بنا لیتا ہے۔ ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا ہے، ابو طالب نے حضرت علی کو پالا ہے، پالنے والے اپنا جیسا بنا لیتا ہے، پالنے والا اپنے جیسا بنا لیتا ہے۔ تو یعنی مزاج ابو طالب مزاج رسالت ہے، مزاج ابو طالب مزاج ولایت ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مرتبہ تو کوئی اس مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی جو اعلان کر رہا ہے، جس کے گھر سے دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی ہے، اس سے پوچھ رہے ہو کہ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ بھئی آپ مجھے ایک چیز بتائیے، خانہ کعبہ سب سے افضل جگہ ہے جہاں مولا کائنات پیدا ہوئے، ہے نا؟ سارے فرقے کہتے ہیں کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ عادل ہے، تو حضرت علی کو اگر خانہ کعبہ میں پیدا کیا اور رسول اللہ حضرت علی سے افضل ہیں، تو حضرت علی سے افضل جگہ پہ اپنے رسول کو پیدا کرنا چاہیے تھا۔ بھائی اگر خانہ کعبہ حضرت علی کے لیے معین کیا گیا تو رسول اللہ کے لیے کوئی اس سے بڑی جگہ ہونی چاہیے۔ بھائی عدل تو یہی ہے، بڑی شخصیت بڑی جگہ پہ پیدا ہو، اس کے بعد آنے والی شخصیت اس سے کمتر جگہ پہ پیدا ہو۔ تو حضرت علی خانہ کعبہ میں ہے۔ اب تاریخ پڑھیے کہ رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے۔ ہر مورخ کہے گا چلا کر کہ رسول اللہ شعب ابو طالب میں پیدا ہوئے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ ابو طالب کا گھر فضیلت میں خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ ایک سلوات بھیج دیے محمد والے جان محترم۔ حضرت ابو طالب جب اسلام مال بانٹ رہا تھا تو بڑے بڑے لوگ آ کے اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے، لیکن جب اسلام کو خون کی ضرورت ہوئی تو ابو طالب کے گھر کے علاوہ کوئی فرد نہیں نکلا۔ کوئی مجھے بتائے کہ ابو طالب کے گھر کے علاوہ کوئی نکلا ہو نصرت کرنے کے لیے۔ یہ جو ڈکشنری آپ پڑھتے ہیں نا کہ صاحب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ڈکشنری میں کوئی معنی نہیں ہوتے، بلکہ لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ انگلش میں واٹر کہتے ہیں، آپ اپنی زبان میں اس کو پانی کہتے ہیں، عربی میں مو کہتے ہیں، فارسی میں آب کہتے ہیں، ہندی میں جل کہتے ہیں۔ یعنی یہ الگ الگ نام ہے نا الگ الگ زبانوں میں، لیکن پانی کے معنی یہ ہیں پیاس بجھانے والا۔ چاہے وہ واٹر ہو اس کو واٹر کہہ کے بلائیے، چاہے آب کہہ کے بلائیے، چاہے مو کہہ کے بلائیے، چاہے جل کہہ کے بلائیے، چاہے کچھ بھی نام سے بلائیے، لیکن وہ آپ کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ اب کربلا کے اندر مقصد ہے نصرت امام، نصرت دین، نصرت رسول اللہ۔ اب اس نصرت کرنے کے لیے ابو طالب الگ الگ شکلوں میں ہیں۔ کبھی علی بن کے نصرت ہو رہی ہے، کبھی امام حسن بن کے نصرت ہو رہی ہے، کبھی فاطمہ زہرا بن کے نصرت ہو رہی ہے، کبھی حسین بن کے نصرت ہو رہی ہے، کبھی سکینہ بن کے نصرت ہو رہی ہے۔ کربلا کے اندر دین بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، اور پورا کنبہ قتل ہو گیا ابو طالب علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب نے کیا خون سے سینچ دیا ہے اس اسلام کو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جب آخری وقت امام حسین پر آ گیا کربلا کے اندر اور سب شہید ہو چکے، علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکل چکی ہے، علی اصغر کے تیر لگ چکا ہے، حضرت عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، اب امام حسین یکو تنہا ہیں اور خیمے کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سب بیویوں پر میرا آخری سلام، اب حسین رخصت ہو رہا ہے۔ بھائی امام حسین کی رخصتی اس لکھنؤ شہر میں تو دیکھنے کو ملتی ہے کہ کیسے امام رخصت ہوئے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے گھر سے کوئی تعزیہ جب نکلتا ہے تو مرد باہر کھڑے رہتے ہیں اور عورتوں کے درمیان سے تعزیہ نکلتا ہے، اور ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے کہ مومنو فرزند زہرا کا جنازہ لے چلو۔ کتنا گریہ ہوتا ہے، حلقہ بنا کے بیویاں کھڑی ہو جاتی ہیں، بیچ میں سے تعزیہ نکلتا ہے، تو یہاں تو تعزیے کا منظر ایسا قیامت کا ہوگا۔ وہ منظر کیسا ہوگا کہ تمام بیویاں چاروں طرف سے کھڑی ہیں حلقہ بنائے ہوئے، اور بیچ میں سے امام حسین برآمد ہو رہے ہیں، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، اور جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے، وہ کوہرام مچا ہوا تھا۔ اور جب سب سے رخصت بیویوں سے ہوئے تو چوتھے امام کے پاس پہنچے اور آنے کے بعد کہا سید سجاد ذرا غش سے جاگو۔ امام غش سے جاگے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو جب میں نے دیکھا تو میرے بابا مجھے نظر نہیں آ رہے تھے،
اتنے تیر پیوست تھے جسم کے اندر کہ میرے بابا نظر نہیں آ رہے تھے. عصے کے سہارے سے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ نہیں سید سجاد آپ لیٹے رہیے. کہا بابا کس لیے آپ آئے ہیں؟ کہا کہ بیٹا اجازت چاہتا ہوں، میں رخصت آخر کے لیے آیا. کہا کہ بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ نہر پہ مارے گئے. کہا کہ علی اکبر کہاں ہے؟ کہ برچھی کھائے پڑے ہوئے ہیں. کہا کہ قاسم کہاں ہے؟ کہ لاشا پامال ہو چکا ہے. اونو محمد شہید ہو گئے ہیں، حبیب چلے گئے ہیں، مسلم ابن اوسجہ چلے گئے ہیں، زہیر قین چلے گئے ہیں، سب چلے گئے. اے سید سجاد ایک ایک کو کیوں پوچھتے ہو؟ بس مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. کہا کہ بابا آپ آرام کریے، اپنے اس بیٹے کو اجازت دیجئے. امام نے کہا سید سجاد اتنا بتاؤ، دو طریقے کے جہاد ہیں، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. میرے لال تم کون سا جہاد کرنا پسند کرو گے؟ تو امام فرماتے ہیں بابا میں آپ کا بیٹا ہوں، میں جہاد اکبر کرنا پسند کروں گا. تو امام نے کہا کہ اے سید سجاد کربلا میں میری شہادت تک جو جہاد ہے اس کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے، لیکن شام غریبہ سے جو جہاد شروع ہونے والا ہے اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. اے میرے لال تم نے بہترین جہاد کو چنا ہے، اور یہ سیدانیہ بچے تمہارے حوالے. اب حسین رخصت کے لیے جا رہا ہے. عزیزان محترم اس مظلوم کا کیا عالم رہا ہوگا اس وقت. اور امام رخصت ہوئے، امام کی شہادت ہو گئی، سر نو کے نیزہ پر ہے. اب یہ امام وہ غیور امام ہے، وہ غیرت مند امام ہے. عزیزان محترم جب چوتھے امام کی ولادت ہوئی ہے نا، اور امام حسین نے اپنے بچے کو حضرت علی کی آغوش میں لے جا کے دیا ہے، اور مولا کائنات نے اس بچے کو آغوش میں لے کے بوسہ دیا، اور مسجد میں پہنچے، محراب مسجد میں بچے کو رکھا، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھی، اور مسجد کے محراب میں چھوڑ کے چلے آئے. مسجد کی محراب میں چھوڑ کے چلے آئے کہ پروردگار تو نے یہ اولاد دی ہے اور میں تیرے حوالے کرتا ہوں. اس بچے کو لینے کون گیا؟ علی کی بیٹی جناب زینب. یہ محراب مسجد سے اس بچے کو اٹھا کے لائی ہے. کہا کہ حسین میں اس کو پالوں گی. یہ جناب زینب ہے، حسین کے بچوں کو پال رہی ہیں. ایک کو زین العابدین بنا دیا، ایک کو علی اکبر بنا دیا. کتنے بچوں کو پالا ہے اس شہزادی پر ہمارا سلام. اور اس کے بعد جب گھر میں لا کے جھولے میں لٹا دیا تو مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، اور جناب زینب سے کہا کہ زینب تمام بیویوں کو اکٹھا کرو گھر کی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور تمام بیویاں اکٹھی ہوئی. کہا کہ سنو، یہ جو حسین کو اللہ نے فرزند عطا کیا ہے یہ بڑا غیرت مند فرزند ہے، اور کوشش کرنا کہ گھر کے اندر بھی کسی بیوی کی رضا سر سے سرک نہ جائے. یہ اتنا غیرت مند ہے کہ برداشت نہ کر پائے گا، یہ اس چادر سرکی کو برداشت نہ کر پائے گا. اور اس کے لیے نرم بستر کا اہتمام کیا جائے. کہا کہ اس کا جسم بڑا نازنین ہے، بہت نازک مزاج شہزادہ ہے، بڑا نرم بستر رکھا جائے. عزیزان محترم یہ مولا کائنات تنبیہ کر رہے ہیں تمام لوگوں کو، لیکن عزیزو کام کیا لیا گیا؟ بیمار ہے. بستر بھی کربلا میں جل چکا، بستر بھی جل چکا ہے. اور اسی غیور امام کی امامت کا پہلا حکم یہ ہے کہ پھوپھی اماں پردہ ساخت ہے، چادریں چن چکی ہیں، آپ خیمے سے باہر آ جائیں. اور یہاں سے امامت شروع ہو رہی ہے سید سجاد کی. عزیزان محترم امام فرماتے ہیں کہ میں نے سارا سفر رکوع کے عالم میں طے کیا ہے، رکوع کے عالم میں طے کیا ہے. وہ بیمار ناتوا امام جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، بڑے مظلوم شہادتیں ہیں. عزیزان محترم بڑی مظلوم کچھ جنازے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں. اہل بیت کے گھرانے میں ایک مظلوم جنازہ جناب سکینہ کا ہے جو زندان میں اٹھایا. ایک مظلوم جنازہ شہزادی فاطمہ زہرا کا تھا. ایک مظلوم جنازہ چوتھے امام کا ہے. ایک مظلوم جنازہ تھا 7ویں امام کا کہ جن کو بغداد کے پل پر ہتکڑی اور بیڑیوں میں رکھ دیا گیا. یہ کتنے مظلوم جنازے ہیں عزیزان محترم. لیکن یہ امام ہے، ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سر ہیں. پتھر کوئی مارتا ہے، کوئی آگ کے انگارے پھینکتا ہے، امام آنسو بہائے چلے جاتے ہیں. ایک ناقہ پہ بے مہار کیے بے کجاوے کے اونٹ ہیں، ان پر بٹھا کر باندھ دیا گیا ہے. کتنی بار تاریخ میں ہے. لیکن آپ سمجھیے کہ عزیزو ایک بات ہے
کہ ایک ذاکر مجلس پڑھ رہے تھے اور ان سے بیچ مجلس میں کسی نے پوچھ لیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ کربلا سے جب قافلہ قیدی بنایا گیا تو اس میں عورتیں کتنی تھیں اور بچے کتنے تھے؟ تو وہ ذاکر خاموش ہو گئے۔ وہاں پہ ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، علامہ حسن زیدی وہاں موجود تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے علم کے پنجوں کو پکڑ کے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے، اس حضرت عباس کے علم کی قسم 67 عورتیں اور 45 بچے اسیر کیے گئے، لیکن جب رہائی ہوئی ہے تو صرف 7 عورتیں اور 2 بچے بچے تھے۔ اتنی قبریں سید سجاد کوفے سے شام تک بناتے چلے گئے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ میں کہوں گا آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبیوں اور رسولوں نے مل کے سفر طے کیے ہوں گے، اور وہ سفر ایک طرف ہے، اور سید سجاد کا یہ سفر ایک طرف ہے کہ امام زین العابدین ایسے عالم میں وہ سفر کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عباس کا ایک بیٹا بچا ہوا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب زنجیریں لال ہو جاتی تھی تو اور جب بچوں کو پانی ملتا تھا کہیں تو کوزے میں حضرت عباس کا بیٹا پانی لے کے امام کی طرف دوڑتا تھا، تو امام پوچھتے تھے کہ آپ نے پانی پیا؟ کہا کہ میں پانی پینے کے لیے نہیں، آپ کی زنجیریں گرم ہو گئی ہے، اس پہ پانی چھڑک دیتا۔ آپ کی زنجیریں گرم ہو گئی ہیں۔ یہ نصرت ہو رہی ہے عزیزان محترم، یہ امام کی نصرت ہو رہی ہے۔ سیدانیاں دیکھتی تھی، کبھی کبھی سیدانیوں کو سائے میں بٹھا دیا جاتا تھا، لیکن امام کو حکم نہیں تھا کہ وہ تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے رہے۔ زنجیریں پیروں میں ہیں، سخت گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، تو سیدانیاں حلقہ بنا کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ تاکہ ہمارے سائے سے کوئی سید سجاد کو راحت مل جائے۔ لیکن شمر ملون حکم دیتا تھا جو بیبیاں سید سجاد کو سایہ دے رہی ہیں ان کی پشت پر تازیانے مارے جائیں۔ علی کی بیٹی تازیانے کھا رہی ہے، امامت کو بچا رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ ظلم تھا۔ اور کتنا کہ زیارت ناہیہ میں امام سلام کرتے ہیں، ارے میرا سلام ہو اس امام مظلوم پر کہ جس کے پیروں کا گوشت زنجیریں کھا گئیں، جس کی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی، وہ ناتواں امام۔ عزیزان محترم، اور جب قید خانہ زندان میں پہنچے ہیں، شام میں پہنچے ہیں، اور جب ہند ملنے کے لیے آئی ہے اور دروازے پہ امام بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہند نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بیمار تو چند دن کا مہمان ہے۔ امام آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے تھے، کہا کہ ہند ابھی مجھے 35 سال زندہ رہنا ہے، ابھی 35 سال مجھے۔ یہ امام حسین مظلوم کا سب سے بڑا عزادار، جس کا جنازہ تیار رکھا ہوا ہے، جس کا تابوت سجا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، کتنے لاشوں کو دفنایا ہوگا، کتنے لاشوں کو، کیسے مظلومیت کے ساتھ، کیسے صبر کے ساتھ امام چلے ہیں۔ لیکن ایک جگہ پر جا کر اور جب دربار یزید میں پہنچے تو ایک شقی نے کھڑے ہو کے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اے یزید، ان قیدیوں میں سے میں اس کنیز کو لینا چاہتا ہوں۔ عزیز و غیرت مند امام تڑپ گیا، ایک انگڑائی لی، زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی، اور اس کے بعد کہا دیکھو ابھی تک حسین بن کے آیا ہوں، اب عباس بننے پہ مجبور نہ کرنا، عباس بننے پہ مجبور نہ کرنا۔ وہ لوٹ کے آیا، کہا کہ تم نے کس حسین کی بات کی ہے؟ کہا کہ میرا بابا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کہا کہ تم کس خاندان سے ہو؟ کہا کہ میرے دادا علی مرتضیٰ ہیں، ارے ہمارے جد رسول اللہ ہیں۔ کہا کہ مولا میں نے گستاخی کی، مجھے نہیں پتا تھا، اپنی تلوار سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ کہا کہ یہ اہل بیت اطہار پر جو انگلی اٹھی ہے میں اپنا ہاتھ کاٹ لے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ چوتھے امام ہیں، کتنی محنت اور مشقت کے بعد، لیکن جب رہائی ملی اور مدینے آئے ہیں، بس کنیز سے پوچھا گیا تو کنیز نے کہا کہ ہم نے امام کا دن میں کبھی دسترخوان نہ بچھایا اور رات میں کبھی بستر سونے کے لیے نہ بچھایا، یعنی دن میں امام کا روزہ ہے، رات بھر عبادتیں ہیں، رات بھر عبادتیں ہیں، آواز قدرت آتی ہے انا زین العابدین، یہ ہے زینت نمازوں کی، یہ ہے عبادتوں کی زینت۔ لیکن عزیزان محترم، وہ وقت آیا کہ ولید ملعون نے امام کو زہر دے دیا، امام کو زہر دے دیا، اور زہر کی شدت سے جب امام تڑپ رہے ہیں تو 5ویں امام ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وصیتیں ہو گئیں، امام کا حلق سوکھا ہوا ہے، لب سوکھے ہوئے ہیں۔ امام کہتے ہیں بابا
کیا آپ کو پانی لائیں؟ کہا کہ اے محمد باقر پانی کا نام نہ لینا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرا بابا ذبح کر دیا گیا، ابھی تابوت برآمد ہوگا، پہلا تابوت ہے اہل بیت اطہار میں جو شان سے اٹھ رہا تھا، کیونکہ رسول اللہ کے جنازے میں لوگ نہیں تھے، شہزادی کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا، مولا کائنات کے جنازے میں لوگ نہیں تھے، امام حسن کے جنازے پہ تیر، امام حسین کا جنازہ بے گور و کفن کربلا میں پڑا ہوا تھا، اب یہ امام مظلوم کا جنازہ ہے، اس کو اٹھانے کے لیے تمام بنی ہاشم کے لوگ اکٹھا ہیں، شان سے جنازہ اٹھ رہا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھنے لگا تو امام محمد باقر فریاد کرتے ہیں ذرا آہستہ لے کے چلنا، میرے بابا کے گلے پہ بہت زخم ہے، میں نے غسل دیا ہے، پشت پر بہت زخم ہے، دوش پر بہت زخم ہے، آہستہ لے کے چلنا۔ اور جب قبر تک پہنچے تو قبر سے امام مظلوم کے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ میرے لال کو میرے سپرد کر دو، اے سید سجاد تم نے دین اسلام کی بقا کی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیما لامر الہی بحق زہرا و بیہا و بالوہا و بنی۔ پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، پروردگار اس وبائے کرونا کو جلد سے جلد ختم فرما، پالنے والے جو ظالم کو نیست و نابود کر دے، حق کے پرچم کو بلند کر دے، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم کو ان کے انصار میں شمار، ربنا تقبل منا۔ صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو، بیمار بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، بابا بابا صغرا سے ملا دو، 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 یہ بات ہے صد غم کی گٹھا چھائی ہے مجھ پر، پھل برچھ کا ٹوٹا ہے میرے سینے کے اندر، اے بابا نہ بچ پائے گا اب آپ کا اکبر، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، سے ملا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا سے ملا دو، صغرا
مدینے کا وہ منظر، میں آؤں گا آیا تھا یہ بیماری سے کہہ کر، اب کہنا ہے جا دیتا ہے یہ تیرا برادر، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو، اکبر کے شرر دل پایا کائک ہوا صدمہ، رکنے لگی سانسیں اور متغیر ہوا چہرہ، بند کرتے ہوئے آنکھیں کہا اب نہ کہوں گا، بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، ملا دو